ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ ہمارے انتہائی قابل احترام مہمان آئے کہاں سے، حجاز مقدس سے، تو ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو ہمارے پاس باعث خیر و برکت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ادارے کی وساطت سے بہت اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ نماز جو ہے نا، نماز سب سے بڑی دعا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی نیکی میں ڈٹے رہیں، جمے رہیں، بالکل، اور حالات کا مقابلہ کریں، ادھر ادھر مت بھٹکیں، بالصبر والصلاۃ، اور نماز پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ پاک ضرور آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ بچی جو ہے نا اپنے گھر والی ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ والدین کے لیے یہ بہت پریشانی ہوتی ہے، ہماری شادی کر دیں، یقین کریں رونا آتا ہے، گویا کہ قید میں ہے، اور بعض شادی ہم نے کروائی، رشتے کروائے، ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نے کسی قیدی کی جان چھڑائی۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ پوری دنیا سے لوگ ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں اپنے مختلف مسائل کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اور اپنے رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے کیا دعا دے دیں؟ حضرت جو ہے نا نماز جو ہے نا، نماز سب سے بڑی دعا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ۔ جس انسان نے نماز کو پکڑ لیا نا مضبوطی سے، اس کے لیے سب راستے آسان، ان گھر میں پریشانی نہیں آئیں گی۔ اگر آئی بھی تھی نا، وہ اللہ طرف سے کوئی ایک امتحان ہوگا، درجات کی بلندی کے لیے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ دو لفظوں میں اللہ نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّبْرِ، یعنی نیکی میں ڈٹے رہیں، جمے رہیں، بالکل، اور حالات کا مقابلہ کریں، ادھر ادھر مت بھٹکیں، یعنی کہ رشتہ نہیں ہو رہا تو اب بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں، گناہوں کی طرف چلیں نہیں، بالصبر والصلاۃ، اور نماز پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ پاک ضرور آپ کا حامی و ناصر ہوگا، پھر بھی آپ دعا دے دیں۔ میری دعا ہے جی، جن گھر میں بچیاں اور بچے ہیں، آمین، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بچیوں کو اپنے گھر میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنائے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو یہ جوڑ جلدی ملا دے، وہ اپنے گھر والی ہو جائے۔ آمین، ہر بچی جو ہے نا اپنے گھر والی ہو جائے۔ آمین آمین آمین۔ والدین کے لیے یہ بہت پریشانی ہوتی ہے، والدین کو رات نیند نہیں آتی، خاص کر ماں کو۔ سنتے تھے نا بھی، بچیاں جوان ہو جائیں، بال لگے سر میں کیڑے پڑ جاتے، راتوں ان کو نیند نہیں آتی، یہ بہت بڑا صدمہ ہے بھائی، یعنی بہت بڑی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بچے بالغ ہو جائیں، والدین نہ سوچیں، ان کو نہ دیکھیں، سوچنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے، جب فطرت کے خلاف جب چلتے ہیں نا بندے، جی، فطرت کے خلاف، تو پھر وہ جہاں سوچنا چاہیے وہ فکر ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ فطرت کے خلاف، یعنی وہ جو ہے کہ عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ۔ جب غیرت، فکر اور وہ احساس ختم ہو جائے تو پھر یعنی بچیوں کو دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، ہاسٹلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق ہے اور کیسی صورتحال ہے، حیرت کی بات۔ ایک اور بات، میرا اس دین سے نا پڑھنے پڑھانا تعلق میرا 40 سال سے ہے۔ بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اکثر لوگ جو ہے نا، جو ہمیں جانتے ہیں بہت پرانے، جی جی، ان کی بچیاں تک فون کرتی ہیں، دعا کریں ہماری شادی ہو جائے۔ جی بالکل بالکل۔ جب یہ نا سنتے نا لفظ، ہمارے والدین کو اللہ پاک ہوش دے، آمین، کھل جائیں آنکھیں ان کی، کھل جائیں، صحیح بات، ہماری شادی کر دیں۔ یقین کریں رونا آتا ہے، یار ایک بیٹی جی فون بات کر رہی ہے، دعا کریں میری شادی ہو جائے، تو اس کے جذبات کیسے ہوں گے، وہ کس جذبات میں سوتی ہوگی، کیسے اس کا چلن پھرن ہوتا ہوگا۔ حقیقت یہ قاری صاحب، بہت ساری خواتین ہمارے ساتھ رابطہ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس چنگل سے نکال، وہ نا والدین کو بد دعا نہیں دیتی وہ، لیکن ٹھنڈی آہیں تو نکلتی ہیں، ٹھنڈی آہیں آٹومیٹک نکلتی ہیں، حلال راستہ نا، بچے بچیاں فکر مند ہیں۔ اچھا، یہ وہ بچیاں ہیں جو نیک ہیں، ایک تربیت ہے، اس لیے وہ آپ کو تڑپ کے فریاد کرتی ہیں، دعا کرنے کی درخواست کرتی ہیں، جو پردے کی پابند ہیں، لیکن جو جن کو دین سے اس کا شعور نہیں ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کہاں اپنا گزارا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اچھا آگے پتہ کیا کہتے ہیں، ہم نے پردہ اس لیے کیا، ہم نے شادی کی لیکن کوئی سوچ ہے، ہم نے اس لیے پردہ کیا، ہم جو حجاب میں رہتی ہیں، گھر میں شرعی پردہ کیا ہوا ہے، باہر نکلتی ہیں ہم حجاب میں مکمل، ہر چیز مکمل کرتی ہیں، اپنے آپ کو پابند کر لیتی ہیں۔ ہاں جی، اب ہماری شادی نہیں ہوگی، 40 سال 45 عمر گھوم بیٹھی ہیں، شادی ان کی نہیں ہو رہی، کہ اس کی وجہ سے پردہ کیا ہم نے۔